آتے صاحب ٹائم کتنا ہوا بولو 130 نہیں لو 15 منٹ بیان بولا 15 منٹ کے 20 منٹ بولو آتے ہیں ہم آنے والے ہیں ہم کیا کر رہے تھے برابر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الاکرمین والافضلین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین صدق اللہ العظیم معزز حاضرین کرام قرآن مجید و فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کا تلاوت کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے رب العالمین جل مجدہ کریم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے اللہ کے بارگاہ میں قربانی دینے والے نہ تو اس تک تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے معزز حاضرین کرام یہ مہینہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد کرنے والا مہینہ ہے جب اس مہینے میں ہم پہنچتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے یاد ان کے آ جاتی ہے معزز حاضرین کرام حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک شخص سے ملاقات کی کہ وہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں عبادت کر رہے تھے کہ اچانک ان کے گھر کے سامنے ایک ایسا شخص جو دونوں پاؤں سے معذور تھا حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے میرے گھر میں تشریف لے آؤ اور میری مہمان نوازی قبول کرو میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے تم جو ہے کھا لو اب وہ پاؤں سے معذور شخص حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کی دعوت کو قبول کیا اور حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آیا اور حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گھر میں جو کچھ بھی تھا حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ اس پاؤں سے معذور شخص کی خدمت میں پیش کر دی اور وہ شخص کھانا تناول کیا پھر کھانا کھانے کے بعد جب لوٹا چند روز کے بعد جب حج کا یعنی ماہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ یعنی کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنے کا جب موقع ہوا تو ایک نوجوان شخص جو کعبۃ اللہ شریف میں گر گرا کر رو رہا ہے زار و خطار رو رہا ہے اور رب تعالیٰ کو یاد فرما رہا ہے تو اب وہاں پر جو شخص تھے وہاں پر جو لوگ تھے وہ سب جمع ہو گئے اور اس نوجوان کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ نوجوان جو رو رہا تھا جو رب تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا اسے دیکھ کر سارے کے سارے لوگ رو رہے تھے حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ جب صحن کعبہ میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مہمان نوازی قبول کیا تھا وہی شخص زار و خطار رو رہا ہے اور اپنے رب کو منا رہا ہے اور رب تعالیٰ کی یاد میں گر گرا کر رو رہا تھا اب سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے اور اس نوجوان کو دیکھنے لگے اور اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اب حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ سارے لوگوں کو راستہ بناتے ہوئے اس نوجوان کی طرف اس معذور شخص کی طرف پہنچتے ہیں اور جب نظر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تک پہنچتی ہے اس پر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ وہ نوجوان ہے جس سے آپ نے عیادت فرمائی تھی جس کی خدمت میں آپ نے اپنی مہمان نوازی کو پیش کیا تھا گویا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ اس شخص سے کہنے ہی کے لیے جا رہے تھے لیکن وہ عبادت میں مشغول ہو گیا جب وہ عبادت سے فارغ ہوا تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ میں نے تیرے گھر کی تو زیارت کر لی اے اللہ میں نے تیرے مقدس گھر تک تو پہنچ گیا لیکن میرے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ تیری راہ میں قربان کر سکوں میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ میں جو ہے تیری بارگاہ میں قربانی کر سکوں اس لیے میں رو رہا ہوں نہ میرے پاس مال ہے نہ میرے پاس دولت ہے اب حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ
اور وہاں پر سارا کا سارا مجموعہ اب یہ پیر سے معذور شخص کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھ کر زار و خطا یہ بھی رونے لگے۔ اب حضرت سیدنا مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ کی نظر وہی شخص پر پڑی رہی، وہی شخص پر آپ رحمۃ اللہ علیہ وہی شخص کو دیکھتے رہے۔ اب وہ نوجوان روتا ہی روتا کا رہ گیا۔ اب اچانک کیا ہوا کہ اب وہ پیر سے معذور شخص حرم کعبہ میں صحن کعبہ میں بیٹھا ہوا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے رب تعالیٰ سے یوں فرماتا ہے کہ اے مولا، میرے پاس اتنی مال نہیں، میرے پاس اتنا دولت نہیں، میں تیرے پاس قربان کر سکوں اور میں تیری راہ میں خرچ کر سکوں، لیکن یہ میری جان ہے، میں تیری بارگاہ میں قربان کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اب وہ شخص پیر سے معذور وہ اپنی شہادت کی انگلی کو سیدھی کرتا ہے اور وہ اپنی گردن پر رکھتا ہے۔ گردن پر رکھنے کے بعد اپنی انگلی کو اپنی گردن کے ارد گرد پھراتا ہے، تو سارا مجموعہ اور حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا مجموعہ دیکھتا ہے کہ دیکھتا رہ گیا کہ اب وہ جیسا ہی وہ شخص پیر سے معذور اپنی انگلی کو اپنی گردن پر پھراتا ہے تو خدا کے حکم سے اس کی گردن کٹ جاتی ہے اور وہ زمین پر گر کر وہ اپنی جان کو گما لیتا ہے۔ اور وہ سارا کا سارا مجموعہ دیکھنے لگ گیا۔ معزز حاضرین کرام، یہ وہ بندے ہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں تو کیا، جن کے پاس صاف دل ہے، ان کے پاس رب تعالیٰ کی یاد میں قربان کرنے کے لیے اپنی جان ہے، اپنا مال و دولت وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ نہ وہ اپنے ماں کی طرف، نہ مال کی طرف دیکھتے ہیں، نہ دولت کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اللہ جس نے ان کی زندگی کو اس دنیا میں زندگی بنا کر بھیجا، وجود بنا کر بھیجا، جو انہیں پالتا ہے، جو انہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیتا ہے، اور جو انہیں موت کا مالک ہے اور انہیں زندگی دے دیتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، یہ وہ نیک لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سارا کا سارا قربان کر دیتے ہیں۔ اسی متعلق ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس سیرت مبارکہ اور ان کی زندگی کے سیرت پر کچھ گفتگو چل رہی تھی۔ اب حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ کا وہ دوسرا واقعہ جو موچی سے متعلق ہے، یعنی چپل دینے والے سے۔ حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ جب حج کا موسم ہوا، فضیلت حج پر میں آج گفتگو کر رہا ہوں، جب حج کا موسم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے ارادے سے اپنے قافلے کو تیار کرنے کے لیے، روانہ کرنے کے لیے جو خرچ اخراجات ہوتے ہیں وہاں پر رقم دینے کے لیے پہنچے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں پر اونٹ جمع تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ جہاں پر جمع ہو گیا تھا، وہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک موچی نظر آیا۔ وہ غریب شخص جو کھانے کے لیے 3 ٹائم کا وقت نہیں ہے، لیکن وہ شخص کی دل کی تمنا یہ ہے کہ وہ بھی کعبۃ اللہ شریف یعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کی زیارت کرے۔ اب حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قافلے والوں کو ساری رقم ادا کر دی اخراجات کے لیے، اور پھر اپنے گھر پہنچے۔ جب وقت آیا قافلے کے ساتھ نکلے اور سفر حج کو ادا کیا اور صحن کعبہ میں داخل ہو گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس مقدس گھر میں سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ وہاں پر حرم کعبہ میں یعنی کعبۃ اللہ شریف کے حرم میں سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور حضرت سیدنا مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے قافلے کے ساتھ پہنچے اور وہاں پر عبادت کرنے لگے۔ اتنے میں دیکھا اور ایک حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ الہ العالمین میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور یہ کہا کہ اے باری تعالیٰ، اس سال تو ہزاروں کے لوگ حج کرنے کے لیے آئے، اس سال تو ہزاروں کے لوگ، لاکھوں کے لوگ تیری بارگاہ میں آتے رہے، اپنے فریضہ حج کو انجام دیتے رہے۔ مولا تعالیٰ، کیا تو نے سارے لوگوں کے حج کو قبول کیا ہے؟ کیا تو نے تیرے سارے بندوں کے حج کو قبول کیا ہے؟ یہ آنے والے سارے تیرے بندے ہیں، کیا تو نے ان کی عبادت کو قبول کیا ہے؟ باری تعالیٰ سے آسمان سے یہ ندا آتی ہے کہ اے مالک دینار، ہم نے سارے لوگوں کے حج کو قبول کیا،
قبول تو نہیں کرنا تھا، لیکن ایک شخص کے بدلے میں، ایک شخص کی وجہ سے ہم نے سارے لوگوں کے حج کو قبول کیا۔ حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے مالک، اے میرے پروردگار، تو نے سارے لوگوں کے حج کو کس لیے قبول کیا کہ وہ بندہ کتنا عبادت گزار ہے، وہ بندہ کون سا بندہ ہے، بتا تو صحیح، میں اسے دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آسمان کی طرف سے یہ ندا آتی ہے، اے مالک دینار، میں نے 70 لاکھ لوگوں کے حج کو اس موسم میں اس وقت قبول کیا تو صرف ایک موچی کی وجہ سے ایک وہ شخص تھا جو میرا نیک بندہ تھا۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ بندہ کہاں رہتا ہے؟ مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ سے اب ندا آئی کہ اے مالک، وہ تیرے علاقے میں رہتا ہے اور وہ ایک موچی ہے۔ حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ جب سفر حج کو ختم کیا، اپنے مقام تک پہنچے، اپنے علاقے تک پہنچے، اپنے گھر تک پہنچے، اپنے علاقے تک پہنچے، تو جب آپ رحمۃ اللہ علیہ سیر کرنے لگے، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے میں پہنچے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد دریافت کیا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ علاقے میں موچی یعنی چپل سینے والا شخص کون ہے؟ حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا مقام، اس کا گھر، اس کے گھر کا پتہ دیا گیا، سارے لوگ اس کا گھر کا پتہ دیے۔ اب حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر پہنچتے ہیں، اس کے دکان کو پہنچتے ہیں، جانے کے بعد وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک آپ کی نظر اس پر پڑی تو وہ جو ہے چپل سی رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ چپل سی رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ گھنٹہ یا 2 گھنٹے کا وقت گزرا۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا اور اذان کہی مؤذن نے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موچی کو دیکھا، اس چپل سینے والے کو دیکھا کہ وہ جو ہے نماز کے لیے تیار ہوا، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر نماز کے بعد فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ بندہ جو موچی تھا، چپل سینے کا کام کرتا تھا، وہ فوراً کھانا کھا لیا اور پھر تھوڑے سے وقت کے بعد آرام کرنے کے بعد پھر آیا، اپنا کام نپٹانے لگا، پھر وہ اپنا چپل سینے لگا۔ حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ اسے دیکھتے رہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزرا تو وہی معمول ہوا کہ وہ نماز پڑھتا ہے، اپنے اخراجات کی تکمیل کرتا ہے اور پھر اپنے کام میں لگ جاتا ہے، یعنی چپل سینے کے کام میں وہ موچے لگ جاتا ہے۔ اب حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کے قریب پہنچتے ہیں اور جا کر یہ عرض کرتے ہیں کہ اے شخص، بتا تو صحیح کہ تیرا کام تو ایک چپل سینے کا کام ہے، تو ایک موچی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میں چند روز سے ایک دن تیرا جو ہے جائزہ لیا کہ صرف تیرا تو کام کرتا ہے اور تھوڑی سی عبادت کرتا ہے، اسی میں تیری بزرگی مجھے نظر نہیں آئی۔ حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ سے وہ شخص کہتا ہے کہ اے مالک دینار، کہ میرا تو یہی معاملہ ہے، میری چند عبادتیں ہیں اور میری زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ نوجوان سے، وہ شخص سے، وہ موچی سے پوچھتے ہیں، وہ چپل سینے والے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تیرا بلند مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تیری بہت بڑی بلندی، یہ درجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تو مقبول ترین بندہ ہے، اور تیرا کہ یہ معمول صرف نماز پڑھتا ہے اور اپنی روزمرہ کی زندگی گزار دیتا ہے۔ حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ابو نوجوان نے کہا کہ اے مالک دینار، میری زندگی کا یہی وقت ہے، میری زندگی کا یہی معمول ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اور کہا وہ شخص، وہ موچی یہ کہتا ہے، اے مالک دینار، یہاں پر آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا کہ یہاں پر آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سال تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 70 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول کیا۔ سبحان اللہ، یہ وہ نیک بندے ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں، لیکن عبادت تو کم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ ہم کثرت سے عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو خیال ہوتا ہے، ہمارا جو حال ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا دنیا میں لگا ہوا رہتا ہے۔ ہماری عبادت قبول ہوتی ہے کہ یہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ معزز حاضرین کرام، اب حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ معزز حاضرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے پہنچے ہیں، حج کے لیے پہنچے ہیں اور دیکھتے ہیں آج جو ہے میرا عنوان حج کے متعلق ہے، اسی لیے حج کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ گویا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حرم صحن کعبہ میں ہیں اور ایک بندے کو دیکھا کہ وہ زار و خطا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، اتنی دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ولی جو حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ، جو حضرت خواجہ غریب نواز کے نام سے مانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، اب وہ اللہ کے ولی کے آنکھوں میں آنسو آ گئیں اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، پتہ تو صحیح تیرا معمول کیا ہے، تو اتنا کیوں رو رہا ہے، تو اتنا کیوں رہا ہے کہ تیرے رونے کو دیکھ کر ہم بھی رو رہے ہیں۔ اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ جب صفا و مروہ کرنے کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ وہاں وہ نوجوان رو رہا ہے، وہاں وہ نوجوان اپنے رب کی یاد میں، اپنے رب تعالیٰ کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رہا ہے، زار و خطار رو رہا ہے۔ معزز حاضرین کرام، پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے شخص بتا تو صحیح، تیرا اتنا رونا مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے، تو اتنا کیوں رو رہا ہے، تو اتنا کیوں رو رہا ہے اور اس کی وجہ بتا۔ اب وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر مینار میں دیکھا کہ اب وہ نوجوان کی طرف نظر پڑی حضرت خواجہ غریب نواز کی، کہ دیکھا کہ وہ نوجوان روتا ہوا آپ کو نظر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کی طرف پہنچے اور اس آدمی کی طرف پہنچے اور قریب ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے شخص بتا تو صحیح کہ تیرے اتنے رونے کے پیچھے راز کیا ہے۔ جب وقت گزر گیا تو وہ شخص پھر پہنچا اور غار حرا کی طرف، اس پہاڑ کی طرف پہنچنے لگے اور وہاں سفر آگے بڑھایا اور دیکھا کہ وہ شخص وہاں پر بھی رونے لگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب اسی وقت مجھے بتانا چاہیے کہ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، تیرے رونے کا سبب کیا ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، مالک پروردگار نے یہ ندا دی کہ اے معین الدین خواجہ غریب نواز، یہاں سے ہٹ جاؤ، میرا اور میرے یہ بندے کا معاملہ ہے، یہاں سے تم دور ہو جانا۔ اب یہ بندہ یہاں پر آیا اور تم نے التجا کی کہ اس کے حج کو قبول فرمائیں، تو میں اس کے حج کو قبول فرماؤں گا، لیکن یہ بندہ پھر میری بارگاہ میں آتا ہے کہ یا نہیں، یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ بندہ جب روتا ہے تو اس کا رونا مجھے پسند آتا ہے، اسی کے صدقے میں، اسی کی وجہ سے میں سارے لوگوں کے حج کو قبول کر لیتا ہوں۔ معزز حاضرین کرام، اب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بندے بتا تو صحیح، تیرا اتنے رونے کی وجہ کیا ہے، تو اتنا زار و خطر کیوں رو رہا ہے کہ سارے لوگ تیرے رونے کے وجہ سے جب تو روتا ہے تو تجھ کو دیکھتے ہیں تو سارے لوگ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور میں جب تیری طرف نظر اٹھاتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، صرف تیرے دیکھنے کی وجہ سے اتنا زار و خطر تو رو رہا ہے۔ معزز حاضرین کرام، اب حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اب وہ شخص پوچھتا ہے کہ اے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے مقدس بندے، کہ معاملہ کچھ نہیں ہے، معاملہ تو یہ ہے کہ میرا ایک ہی معاملہ نہیں، یہی اس سال میں حج کے لیے نہیں بلکہ 22 سال سے میں حج کے لیے آتا ہوں اور میں حج کے اراکین کو ادا کرتا ہوں، لیکن یہ ندا آتی ہے کہ ہم نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا، کہ ہماری بارگاہ میں تیرا حج قبول نہیں ہے، ہماری بارگاہ میں تیرا حج جو ہے مقبول نہیں ہے۔ لیکن پھر میں جو ہے آ جاتا ہوں اور میں حج کے اراکین کو ادا کرنے لگتا ہوں اور میں رب تعالیٰ کے بارگاہ میں عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں اور گڑ کر دعا کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے اللہ کے بندے بتا تو صحیح کہ جب اللہ تعالیٰ نے تیرے حج کو قبول ہی نہیں کیا تو پھر بار بار تیرا یہاں آنا میرا یہاں آنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اب وہ شخص کہتا ہے
وہ بندہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ ایک ہی رب ہے جو ہمیں پالتا ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کے ہاتھ میں ہمارا رزق، جس کے قدرت میں ہمارا رزق ہے، اور جو چاہتا ہے ہمیں موت دیتا ہے، جو چاہتا ہے ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، ساری کائنات کو جو پالتا ہے، سارے کائنات کا جو پالن ہار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ ہم اس کے پاس نہ جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ معزز حاضرین کرام، یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنی دعائیں کریں، جتنی عبادت کریں، اپنے دعاؤں کو کم سمجھتے ہیں، اپنی عبادت کو کم تر سمجھتے ہیں۔ جتنی بھی عبادت کرے وہ حساب نہیں رکھتے، عبادت کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اب حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرضوان کی والدہ محترمہ نے ایک مرتبہ اپنے شوہر سے، حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوں سے یہ پوچھا کہ حضور میرے اخراجات ہیں، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو ہے معارضہ یہ کر رہی ہوں کہ مجھے تھوڑی سی رقم چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے تھوڑا سا وقت مانگا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ محترمہ نے وقفہ لے لیا، اور تھوڑے دن کے بعد، دو یا 4 روز کے بعد، آپ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ محترمہ کی والد گرامی کی خدمت میں پہنچتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ حضور میں نے چند روز پہلے آپ سے کچھ اخراجات کے لیے رقم مانگی تھی، کچھ پیسے مانگے تھے، کہ آپ اس کے لیے کچھ انتظام ہوا ہے؟ تو آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار نے یہ جواب دیا کہ تم کچھ صبر، تھوڑی سی دیر صبر نہیں کر سکتی؟ میرے پاس کچھ مال آ جائے گا، میرے پاس تھوڑی سی رقم آ جائے گی تو میں تمہیں وہ دے دوں گا۔ تو آپ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کے علیہ کی والدہ محترمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ زاروں خطا رونے لگی، اور وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے نیک بندے، کہ بتاؤ تو صحیح، میں آپ کی خدمت میں نہ آؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ میں آپ سے نہ پوچھوں تو کس کے پاس جاؤں؟ آپ میرے خاوند ہیں، اس لیے تو میں آپ سے سوال کی، آپ ہی میرے مالک ہیں، اس لیے تو میں نے آپ سے دستے دراز کو بلند کیا، آپ سے ہی، آپ کے پاس نہ جاؤں تو میں کس کے پاس چلے جاتی ہوں۔ معزز حاضرین کرام، اب حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار نے جب یہ سوال کو سنا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار نے یہ کہا کہ اعلیٰ، اے ساری دنیا میں رونے والوں، در در بھٹکنے والوں، کہ اس نے کیا نیک سبق دیا، اس نے کتنا اچھا ہمیں سبق سکھایا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی پریشانی آتی ہے، ہمیں کچھ چیز کی کوئی چیز پیش آتی ہے، ہمارے پاس رشتہ دار، ہمارے پاس مال و دولت کی جب پریشانی آ جاتی ہے، تو ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دولت سے نواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال و دولت کا انبار دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سارا مال و دولت دے دیتا ہے۔ جو کچھ بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور نواز دیتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، اسی گفتگو کے بعد میں آپ حضرات سے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کرے ہیں وہ حضرات سنت